حضرات گرامی، ہم ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں بس نظر سے سبق ہوتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ کتاب دہر سے نسل یزید کٹ سی گئی، کتاب دہر سے نسل یزید کٹ سی گئی، لہو حسین کا لیکن ورق ورق ہوگا، لہو حسین کا لیکن ورق ورق ہوگا، اور در حسین ہے وہ درسگاہ عشق و وفا جہاں پہ صرف نظر سے ہر ایک سبق ہوگا، جہاں پہ صرف نظر سے ہر ایک سبق ہوگا۔ حضرات گرامی، اب آئیے ہم شہر بنارس کے اس خطیب کی بارگاہ میں چلیں۔ ابھی 2 روز پہلے جس طریقے کا خطاب حضرت نے فرمایا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اہل بیت اعظام کا فیضان ابر کرم بن کر برس رہا تھا، اور فیضان سراج العارفین، فیضان بحر العلوم جھما جھم برس رہا تھا۔ ہم تمامی حضرات مستفیض ہو رہے تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر خطیب اور مقرر کی کچھ خصوصیات ہوتی ہے کہ چند مضامین ہوتے ہیں جس پر وہ بہت اچھی طریقے سے بول لیتے ہیں، لیکن ہر ایک موضوع جو موضوع دے دیا جائے، ہر فن میں خطاب کرنا، یہ ہر ایک کے حصے میں اور ان کی مہارت نہیں ہوتی۔ لیکن الحمدللہ حضرت علامہ نصیر سراجی مدد اللہ العالی کی ذات ہے کہ آپ کو جس فن میں دیکھا جائے اس فن میں آپ اس فن کے تاجدار نظر آتے ہیں، شعر و شاعری میں دیکھا جائے تو اس کے شہسوار نظر آتے ہیں۔ تو حضرت علامہ نصیر سراجی کی ذات وہ ذات ہے کہ صرف اہل بنارس نہیں، ہندوستان نہیں، بلکہ امریکہ کی سرزمین ہو، عرب کی سرزمین ہو اور عجم کی سرزمین، یعنی دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر حضرت کا کلام پڑھا جا رہا ہے، لوگ داد و تحسین سے نواز رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ آئیے ہم گزارش کر رہے ہیں خطیب اہل بیت، مفکر ملت، قائد اہل سنت حضرت علامہ و مولانا نصیر احمد صاحب قبلہ نصیر سراجی مدد اللہ العالی، ناظم اعلیٰ جامعہ عربیہ ضیاء العلوم کچی باغ بنارس سے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ محققانہ خطاب سے ہم تمامی حضرات کو مستفیض فرمائیں۔ آئیے نعرہ تکبیر و رسالت سے ان کا استقبال اور خیر مقدم کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اہل سنت، جلسہ ذکر امام حسن مجتبی، فیضان اہل بیت، فیضان سراج العارفین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المتقین المعظمین المکرمین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا خیر خلق اللہ۔ یہ صبح شب تاکمر آ چکی ہے۔ رات کا آدھا حصہ ختم ہو چکا ہے۔ عشاء بعد سے مسلسل آپ حضرات نعت خوانی، منقبت خوانی اور علماء کرام کے خطابات سے محظوظ ہو رہے تھے۔
اور محظوظ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو محفوظ بھی کر رہے تھے۔ واہ واہ واہ، حقیقت یہ ہے کہ جن شخصیات کی گفتگو ہو رہی تھی ان سے حظ یافتہ ہونے کے بعد ہی آدمی محظوظ بھی ہوتا ہے اور محفوظ بھی ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ انشاءاللہ بفیضان کرم اہل بیت اعظام علیہم السلام اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے بھی کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ سلام علی آل یاسین پڑھ کر بیان شان آل نبی کر رہا ہوں۔ واہ 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 واہ، سلام علی آل یاسین پڑھ کر بیان شان آل نبی کر رہا واہ، ہوں۔ واہ، مجھے رافضیت کا الزام مت دو، واہ واہ واہ، جو رب نے کہا ہے وہی کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے سلام علی الیاسین، جو ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ سلام علی یاسین، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین نے قلب محمد پہ 7 طریقے سے اتارا ہے۔ بہت سی آیتیں ہیں، ہر آیت نہیں، بہت ساری آیتیں ہیں۔ انہی کو قرات سبع متواترہ کہتے ہیں۔ تو ایک قرات تو ہے سلام علی الیاسین اور ایک قرات ہے سلام علی آل یاسین۔ ترجمہ یہ ہے کہ آل یاسین پر سلام ہو، یعنی آل محمد پر سلام ہو۔ واہ واہ، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہا ہے کہ سلام علی آل یاسین پڑھ کر واہ بیان شان آل نبی کر رہا ہوں۔ واہ 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 واہ، مجھے رافضیت کا الزام مت دو، جو رب نے کیا ہے، جو رب نے کہا ہے وہی کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آج کی محفل جو ہے یہ دال کی مسجد ہے، نہ یہاں رافضیت کی دال گلے گی، واہ 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 یہاں صرف اہل سنت کی بات ہوگی، واہ واہ، صرف اہل سنت کی بات ہوگی۔ اب یہ ہے کہ دعوت فکر و نظر سب کے لیے، کسی مسلک کا ہو، کسی نظریے کا ہو، کسی عقیدے کا ہو، سب کے لیے دعوت فکر و نظر ہے۔ لیکن یہاں نمائندگی جو ہوگی وہ عقیدہ اہل سنت کی ہوگی، جو 1400 سالہ مسلک اور عقیدہ ہے۔ ہم 100-200 والے نہیں ہیں، بے شک بے شک، ہم 100-200 والے نہیں ہیں، ہم کسی شہر اور قصبے اور دیہات والے نہیں ہیں، واہ واہ واہ، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک والے ہیں۔ بے شک بے شک، مسلک اہل سنت والجماعت، اس کے علاوہ کوئی مسلک ہمارے یہاں نہیں چلتا۔ ثنا خان مولا کا فرزند ہوں میں، ہاں، ثنا ثنا خان مولا کا فرزند ہوں میں، احادیث نبوی کا پابند ہوں میں۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں معیار ہی یہی ہے کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث رسول میں کیا ہے۔ وہ اور لوگوں کے جن کا معیار یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے، حدیث رسول میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں فلاں مولانا صاحب نے یہ لکھا۔ ہاں ہمارے یہاں یہ معیار قطعاً نہیں ہے۔ ہاں، قرآن میں کیا ہے، حدیث رسول میں کیا ہے۔ بے شک بے شک، قرآن و حدیث میں جو ہے وہ سراخ ہو کر، ہاں قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو بعد کے لوگ کی بات ہم لے سکتے ہیں، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں بے شک، جہاں قرآن و حدیث میں واضح طور پر آ جائے، کسی کی مذمت میں آئے یا کسی کی مدحت میں آئے، بس وہی ہم لیتے ہیں، پھر اس کی تعویل ادھر ادھر کی نہیں کریں گے۔ عام طور سے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب یہ نظریہ پایا جاتا ہے، ایک نظریہ لوگ بناتے ہیں، ایک نظریہ بناتے ہیں، اور اس نظریے کے دلیل کی تلاش میں قرآن و حدیث کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا معاملہ مطالعہ کرتے ہیں اور اس مطالعے کی روشنی میں اپنا نظریہ بناتے ہیں۔ واہ،
یہی صحیح طریقہ ہے. قرآن و حدیث کا مطالعہ کریے اور قرآن و حدیث کے مطالعے کی روشنی میں اپنا نظریہ اور عقیدہ بنائیے. اور یہ ہے کہ کسی مولوی کے کہنے پر عقیدہ بنائے اور اس کے بعد قرآن و حدیث میں دلیل تلاش کرے تو قرآن و حدیث کی دلیل نہیں ہوگی بلکہ قرآن و حدیث کی غلط تعبیل ہو جائے گی. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ نظریے کے شہادت اور گواہی کے طور پر قرآن و حدیث کا جو مطالعہ کرتے ہیں. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کدہ جا فقیہان حرم بے توفیق. تو الحمدللہ ثنا خان مولا کا فرزند ہوں میں, احادیث نبوی کا پابند ہوں میں. سنا جب سے ذکر علی کے بعد علی یا علی یا علی, سبحان اللہ سبحان اللہ. جب سے ذکر علی کے بعد علی یا علی یا علی کر رہا ہوں. جو ہے اہل بیت نبی کا طریقہ, واہ 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 سبحان اللہ وہی ہے وہی مجھ سے عاشق و اسوہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہے اہل بیت نبی کا طریقہ وہی ہے وہی مجھ سے عاشق و اسوہ. خدا کے لیے دوستی کر رہا ہوں, خدا کے لیے دشمنی کر رہا ہوں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. من حب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو محبت کرے تو اللہ کے لیے, نفرت کرے تو اللہ کے لیے, دے تو اللہ کے لیے اور دینے سے انکار کر دے تو اللہ کے لیے, وہ کامل الایمان ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستی کر رہا ہوں, خدا کے لیے دشمنی کر رہا ہوں. صرف دوستی کافی نہیں ہے, صرف دوستی کافی نہیں ہے. اگر صرف دوستی کافی ہوتا تو لا کا لفظ کلمے میں کبھی نہ آتا. کلمہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پہلے نفی کرنی پڑتی ہے تب اس کے بعد اس بات کرنا رہتا ہے. بغیر نفی کے اس بات قابل قبول ہے ہی نہیں. خدا کے لیے دوستی کر رہا ہوں, خدا کے لیے دشمنی کر رہا ہوں. فروزہ میرے دل میں ہے 5 شمع. فروزہ میرے دل میں ہے 5 شمع, انہی سے ہے نورانی ماحول دل میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فروزہ میرے دل میں ہے 5 شمع, انہی سے ہے نورانی ماحول دل میں. لہجوں کے تاریکیوں کا مکان ہے, وہاں کے لیے روشنی کر رہا ہوں. سبحان اللہ. لہجوں کے تاریکیوں کا مکان ہے, وہاں کے لیے روشنی کر رہا ہوں. اور مجھے پنجتن کی دعا مل رہی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. بہشت بری کی ہوا مل رہی ہے. سبحان اللہ. مجھے پنجتن کی دعا مل رہی ہے, بہشت بری کی ہوا مل رہی ہے. میں ہوں در حقیقت شریک عبادت بظاہر مگر شاعری کر رہا ہوں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ہوں در حقیقت شریک عبادت بظاہر مگر شاعری کر رہا ہوں. سناتا ہوں میں داستاں کربلا کی, اور آنکھوں سے خاموش آنسو ہے جاری. سناتا ہوں میں داستاں کربلا کی, اور آنکھوں سے خاموش آنسو ہے جاری. نبی روئے ہے یہ حوادث بتا کر, انہی کی تو میں پیروی کر رہا ہوں. نبی روئے ہے یہ حوادث بتا کر, انہی کی تو میں پیروی کر رہا ہوں. فرشتوں فضاؤں سے اڑ اڑ کے آؤ. فرشتوں فضاؤں سے فرشتوں فضاؤں سے اڑ اڑ کے آؤ. کبھی میں سناؤں کبھی تم. واہ 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 واہ. فرشتوں فضاؤں سے اڑ اڑ کے آؤ, سبحان اللہ. کبھی میں سناؤں کبھی تم سناؤ. نبی کے پیمبر کے پیاروں کی محفل سجی ہے, میں مدعو یہاں تم کو بھی کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. جلسہ ذکر امام حسن, یہ عنوان ایسا ہے کہ الحمدللہ بکثرت شہروں میں اور بکثرت صوبہ جات میں خطاب کے لیے میں گیا ہوں, لیکن یہ عنوان صرف بنارس والوں کا مقدر ہے. جلسہ ذکر شہدائے کربلا پورے ہندوستان میں ہوتا ہے. جلسہ ذکر شہید اعظم پورے ہندوستان میں ہوتا ہے, مگر جلسہ ذکر امام حسن صرف بنارس میں ہوتا ہے. اور یہ فیضان حضور سیدنا سراج العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کے مناقب اہل بیت کا.
امام حسن کے نام سے لوگ واقف ہیں مگر امام حسن کی شخصیت سے نہ واقف ہیں. امام حسن علیہ السلام حضرت امام حسین کے بڑے بھائی تھے اور اکثر خصوصیات میں دیکھا جاتا ہے کہ امام حسین سے بڑے ہیں. فضل کے اعتبار سے بھی، عظمت کے اعتبار سے بھی، مرتبے کے اعتبار سے بھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا بنایا ہے تو اکثر معاملات میں یہ بڑے ہیں. سیدنا امام حسن نبی کے سب سے بڑے نواسے. سیدنا امام حسن علیہ السلام حضرت علی کے سب سے بڑے صاحبزادے. سیدنا امام حسن علیہ السلام فاطمہ زہرا کے سب سے بڑے بیٹے. سن 3 ہجری میں ماہ رمضان میں نورانیت، عظمت، برکت، رحمت، مغفرت اور بخشش کے مہینے میں سبحان اللہ. جبکہ جہنم کے سارے دروازے بند تھے، واہ واہ واہ. جنت کے سارے دروازے کھلے تھے. 24 گھنٹہ انوار و تجلیات کی آسمان سے بارش ہو رہی تھی. فرشتے آ رہے تھے، جا رہے تھے. جبریل امین فرشتوں کے مجمع میں آسمان سے اتر رہے تھے. جنت الفردوس کا ماحول مدینے میں بنا ہوا تھا. رات کا وقت نورانیت کا ماحول اور زیادہ نورانی بن چکا تھا. بلکہ یہ کہا جائے کہ جنت آج مدینے کے قسمت پہ ناز کر رہی تھی. سدرا ٹکٹکی لگائے ہوئے مدینے کی طرف دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمتیں کاشان فاطمہ الزہرا پر اتر رہی تھی. کیا عجب کہ حوران بہشتی نے اجازت مانگی ہو کہ مولا مجھے جنت سے زمین پر اترنے کی اجازت دی جائے کہ آج کاشان فاطمہ کا مجھے طواف کرنا ہے. بیت معمور کی رحمتوں کے جلوے آج نظر آ رہے تھے خانہ سیدہ فاطمہ زہرا میں. خوشی تھی، مسرت تھی، شادمانی تھی، رحمت تھی، برکت تھی، فضیلت تھی، روشنی تھی، تجلی تھی، تابانی تھی، رخشندگی تھی. اللہ کی تجلیات کی نمود تھی. کیا گوشے سیدہ فاطمہ زہرا میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر اول کا ظہور ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت سیدہ فاطمہ کی گود میں آنکھیں کھولتے ہیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں. فرماتے ہیں میرے صاحبزادے کو پیش کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت امام حسن کو لایا جاتا ہے. حسن کی نگاہ مصطفیٰ کی طرف، مصطفیٰ کی نگاہ حسن کی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئینہ اپنے سامنے جلوے کو دیکھ رہا ہے اور جلوہ آئینے میں اپنے جلوے کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. آئینے کے سامنے آج آئینہ ہے. ایک آئینہ ہے حسن الہی کا، دوسرا آئینہ ہے حسن مصطفیٰ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج آئینے کے سامنے آئینہ ہے. نگاہ امام حسن مجتبیٰ آئینے روئے والضحیٰ میں جلوے الہی کا دیدار کر رہی ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اور نگاہ مصطفیٰ آئینہ امام حسن میں اپنے جلوے کا دیدار کر رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئینے کے سامنے آئینہ ہے، جلوے کے سامنے جلوہ ہے، تجلی کے سامنے تجلی ہے، حسن کے سامنے حسن ہے، جمال کے سامنے جمال ہے. اور ایسا حسن و جمال ہے
کہ پوری کائنات میں ایسا جمالستہ کہیں نظر نہیں واہ واہ آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کاشان فاطمہ یوسفستہ بنا ہوا ہے. اللہ کی رحمتوں کا ظہور ہو رہا ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کان میں اذان کہتے ہیں، بائیں کان میں کلمات تکبیر ارشاد فرماتے ہیں. یہ ننھا سا نونہال معلوم ہوتا ہے کہ فاطمہ کی گود میں ایک چھوٹا سا محمد آ گیا ہے. واہ 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 کبھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، کبھی کلمات مصطفیٰ سن کر ہونٹوں پر اپنی زبانیں پھیر رہا ہے. واہ واہ تبسم ہے کہ لبھائے معصوم میں امام حسن پہ مچل رہا ہے. وہ ہونٹ معلوم ہوتا ہے کہ گل قدس کی پنکھڑیاں ہیں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ آنکھیں لگتا ہے کہ ما زاغ البصر کا مشاہدہ فرمانے والی آنکھیں اپنا مصنع پیش کر رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ چہرہ جس میں چہرہ والضحیٰ کا عکس نظر آ رہا ہے. وہ رخسار جس میں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جھیل ہے جس پر تجلیات الہی کے کمل تیر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام علی مقام ہے. سیدنا امام حسن اپنی آنکھوں سے محمد مصطفیٰ کا دیدار جی بھر کر کرتے ہیں اور لبھائے مبارک کو بار بار جنبش اور حرکت بھی دیتے ہیں جیسے کچھ کہنا چاہتے ہیں، مگر سننے میں ایسا محو ہے کہ یارائے تکلم نہیں ہے. تبسم ایسا ہے کہ کائنات کی سارے تبسم نثار ہیں. کیا عجب کہ فرشتے وہاں موجود رہے ہوں. کیا عجب کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان سن کر آسمان کے ملائک زمین پر اتر آئے ہو. واہ 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 سبحان اللہ. کیا عجب کہ نبض کائنات ٹھہر گئی ہو. اذان کائنات نے بار بار سنی تھی. واہ 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 واہ. کبھی بلال کی آواز سنی تھی، کبھی عبداللہ ابن ام مکتوم کی آواز سنی تھی، کبھی دوسرے صحابہ کرام کی آواز سنی تھی. آج گردش کائنات گویا ٹھہر سی گئی ہے کہ آج وہ موقع ہے کہ محمد رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. پوری کائنات پہ سجدہ ستاری ہے. مدینے کی نورانیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرش کے جلوے زمین پر نظر آ رہے ہیں. فضائے لاہوت کے پردے آج ہٹ گئے ہیں کہ آج امام حسن آ گئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. حسن کا پیکر بن کر امام حسن آ گئے ہیں. تجلیات الہی کا مرقع بن کر امام حسن آ گئے ہیں. حسن کے سانچے میں ڈھل کر امام حسن آ گئے ہیں. جمال کی بہترین صورت بن کر امام حسن آ گئے ہیں. جلوہ محمد کا نظارہ کرنے کے لیے امام حسن آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان ارشاد فرمائی، تکبیر کے کلمات ارشاد فرمائے. مولائے کائنات کی طرف اشارہ ہوا. وہ کھجور یا چھوارا لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دہنے مبارک میں لیا. یاسین کی صورت جیسے دندان مبارک سے اسے کچلا دبایا. واہ 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 واہ. جب اتنا نرم ہو گیا کہ حضرت امام حسن کو ذرا سی بھی زحمت نہ ہو تو اپنے دہنے مبارک سے تھوڑا سا حصہ اپنی انگشت شہادت میں لیا. امام حسن نے منہ کھولا، اس میں انہوں نے ڈال دیا تہنیت فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب آمیز تبرک معمولی سے مت سمجھنا، یہ مصطفیٰ کا لعاب ہے. واہ 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 واہ. مصطفیٰ کا لعاب ہے. ارے ہم لوگوں کا لعاب کسی پر پڑ جائے تو وہ ماں بہن کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور مصطفیٰ کا لعاب وہ ہے کہ جس سے پڑ جائے وہ جنتی بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. مدینے میں ایک صحابی کا کنواں تھا جس کا پانی کھارا تھا. آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، کہا کہ یا رسول اللہ کنویں کا پانی کھاری ہے. کنویں بہت کم مسلمانوں کے پاس ہیں.
حضور نے فرمایا کہ چلو اب تو قسمت ثریا کی بلندیوں پر نظر آ رہی تھی، عرش آدم کے پائے کو چھو رہی تھی، واہ واہ ان کا مقدر آج رقص کر رہا ہے اور وجد کر رہا ہے کہ مصطفیٰ ہمارے گھر تشریف لانے والے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ آئے گھر میں، ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، قسمت نے یاوری کی، سدرہ سے آگے جانے والے مصطفیٰ، واہ 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 واہ، ساتوں آسمان کو قدمہائے مبارک سے پامال کرنے والے مصطفیٰ، بیت معمور کی منزلوں سے گزرنے والے مصطفیٰ، وہاں تک جانے والے مصطفیٰ کے بیچ راہ میں پرے جبریل اپنی پرواز بھول جائے، واہ واہ، وہ مصطفیٰ صحابی رسول کے باغ میں جا رہے ہیں، رفس ہو رہا ہے، وجد ہو رہا ہے، کیف کا عالم طاری، اللہ کے نبی جاتے ہیں، کہتے ہیں ایک ڈول پانی نکالو، صحابی رسول ایک ڈول پانی نکال کر پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دہنے مبارک میں لیتے ہیں، مبارک منہ میں لیتے ہیں، اور اس کے بعد کلی کر دیتے ہیں ڈول میں، کہتے ہیں کہ اسے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تاریخ کی حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا یہ اثر تھا کہ پورے مدینے میں اتنا شیریں پانی کسی کنویں کا نہیں، واہ سبحان اللہ سبحان، ایک دم میں اپنے لعاب دہن کے اعجاز فرمائیوں سے کھارا پانی کو جو شیریں بنا دے، بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ آپ ایک کوثر کا مزہ جس میں اڈیل دے، اس کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خیبر کا موقع ہے، غزوہ خیبر کا موقع ہے، اللہ کے نبی علم عطا فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کو، شام کو واپس آتے ہیں، مسلمان مجاہدین شجاعت کا دن بھر جوہر دکھلاتے ہیں، مگر قلعہ فتح نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے دن فاروق اعظم کو علم عطا ہوتا ہے، شام کو واپس آتے ہیں، مگر آج بھی قلعہ فتح نہیں ہوتا ہے۔ ارشاد گرامی ہوتا ہے، کل میں اسے جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عنایت فرمائے گا، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کا عاشق بھی ہے، اللہ کا محبوب بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب یہ ایسی بشارت تھی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رات بھر کروٹیں بدلتے رہے کہ اللہ یہ قسمت ہمیں عطا ہو جائے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں، اس سے پہلے مجھے قیادت و سیادت اور پیشوائی اور سرداری کی کبھی تمنا میرے دل میں نہیں تھی، مگر اللہ کے نبی نے وہ مدعا سنایا تھا کہ اس کے ہاتھ سے خیبر فتح ہونے والا ہے، وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اور اللہ کا پیارا بھی ہے کہ خدا اسے محبت کرتا ہے۔ یہ مدعے جاں فدا سننے کے بعد رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، میں کروٹیں بدلتا رہا اور بارگاہ الہی میں میرے دل کی دھڑکنیں دعا کرتی رہی، مولا یہ عہدہ اور منصب مجھے عطا ہو جائے۔ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے، علی گھر چلے گئے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ غیب داں پورے مجمع پر ہے، صحابہ پر نگاہ ڈالی، کچھ صحابہ گردنیں اٹھانے لگے کہ کاش نگاہ مصطفیٰ میرا انتخاب فرما لے تو آج مقدر ہمارا اوج ثریا پر پہنچ جائے۔ سارے مجمع صحابہ پہ مصطفیٰ کی نگاہ جاتی ہے، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں، قریب والوں کو دیکھتے ہیں، دور والوں کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اے نا علی، علی کہاں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انہیں آشوب چشم ہے، آنکھ دکھ رہی ہے، درد ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادعو لی علیہ، علی کو بلا لاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آئے علی، علی کیا بات ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آنکھ میں درد ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آنکھ بگڑی ہوئی ہے، آشوب چشم ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی قریب آؤ، علی قریب آؤ۔ دنیا کے لوگ مصطفیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، علی وہ ہے کہ مصطفیٰ خود انہیں قریب کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، نگاہ مصطفیٰ کے انتخاب کا نام ہے علی۔ جب جب اہم مراحل آئے مصطفیٰ نے انہیں منتخب فرمایا ہے۔ دعوت ذو العشیرہ کے لیے جس کا انتخاب فرمایا ہے اس کا نام ہے علی۔ شب ہجرت میں فرش مصطفیٰ پہ سونے کے لیے جس کا انتخاب ہوا ہے اس کا نام ہے علی۔ امانت رسول کو عوام تک پہنچانے کے لیے جس کا انتخاب ہوا ہے اس کا نام ہے علی۔ حجۃ الوداع میں مصطفیٰ کا اعلان سنانے کے لیے جس
جس کا انتخاب ہوا ہے اس کا نام ہے علی. سیدہ کائنات کو کے لیے جس کے گھر کا انتخاب ہوا ہے وہ سیدنا علی. سبحان اللہ سبحان حضرت مولائے کائنات قریب ہوتے ہیں, مصطفیٰ بس اتنا کرتے ہیں, کوئی دعا نہیں, کوئی پانی نہیں, کوئی تعمیر نہیں, کوئی گندا نہیں, بس مصطفیٰ نے اپنی انگشت شہادت اپنے ہونٹوں پہ پھرائی, تھوڑا سا لعاب دہن لیا, حضرت علی کی چشمان مبارک پہ لگا دیا. علی بولو اب کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ درد کافور ہے, پریشانی ختم ہے, سرخی جو تھی غائب ہے. کہا جھنڈا دیا, کہا کہ جاؤ بسم اللہ, جاؤ اللہ کے نام سے جنگ کرو. شام کے وقت حضرت علی آتے ہیں تو یہ عالم ہے کہ پورا خیبر فتح ہو چکا. یہ لعاب دہن مصطفیٰ ہے, معمولی مت سمجھنا. لعاب دہن مصطفیٰ جب مولائے کائنات کی آنکھ میں لگا تو یہ عالم ہو گیا کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تو اکثر مجھے آشوب چشم کی شکایت ہو جاتی تھی, مگر مصطفیٰ کے لعاب دہن جب سے لگے ہیں خدا کی قسم مجھے کبھی یہ آشوب چشم کی شکایت نہیں ہوئی, نہ درد ہے نہ پریشانی ہے, بلکہ آنکھوں کا یہ عالم ان کا ہو گیا کہ حضرت مولائے کائنات آنکھیں اٹھاتے تھے تو لگتا تھا کہ جیسے سارے حجابات ناسوت ہٹ گئے ہیں, عالم لاہوت کے جلوے نظر آ رہے ہیں. یہاں تک فرماتے ہیں لو کشف الغطاء لمددت یقینا, اب مزید پردے بھی ہٹ جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ یقین کی جو سب سے اونچی معراج ہے وہاں تک میرا گزر ہو چکا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تحنیک فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام حسن کی, لعاب دہن رسول پہلی غذا بنتا ہے. لعاب دہن رسول جس کی پہلی غذا بنے اس کا نام ہے سیدنا امام حسن. اور نہ جانے کیسے کیسے آپ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو فیضیاب فرمایا ہے. دیکھیے ہم لوگ خانقاہی لوگ ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں درس گاہی, وہ ملائے خوش ہوتے ہیں, ملائے خوش ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں درگاہی, وہ گنڈا تویز کے چکر میں اور چادر کے چکر میں رہتے ہیں, لاٹھی دانے کے چکر میں رہتے ہیں. اور جو درگاہی اور درسگاہی جو ہوتا ہے نا الحمدللہ وہ کوثری مزاج ہوتا ہے. تو ہم درگاہی بھی ہیں درسگاہی بھی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. فیض عطا کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سامنے شاگرد کو بیٹھا کر پڑھایا جائے, یہ فیض عطا کرنے کا طریقہ درسگاہوں میں ہوتا ہے. واہ واہ واہ. اور درگاہوں کا طریقہ یہ ہے کبھی آنکھوں سے پلایا جاتا ہے, کبھی سینے سے لگا کر اپنا فیض دیا جاتا ہے, کبھی اپنا صافہ دے کر فیض دیا جاتا ہے, کبھی نالین دے کر فیض دیا جاتا ہے, کبھی جبہ اور خرقہ پہنا کر فیض دیا جاتا ہے, کبھی اپنا عصائے مبارک عطا کے کر فیض دیا جاتا ہے, کبھی دعاؤں سے فیض دیا جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کہ یا رسول اللہ میں آپ کی حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں, آیتیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں, واقعات دیکھتا ہوں بھول جاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت ابو ہریرہ چادر پھیلاتے ہیں. اللہ کے نبی نظر توجہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں اپنے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ اپنے سینے سے اس چادر کو لگاتے ہیں. جو مصطفیٰ کی چادر نہیں ہے ان کی چادر ہے, جس پر نظر توجہ مصطفیٰ نے فرمائی تھی. کہتے ہیں جب سینے سے لگایا ہے اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بھولا ہوں, اس کے بعد کوئی حدیث نہیں بھولا ہوں. ابو ہریرہ وہ ہیں, ابو ہریرہ وہ ہیں کہ ان کی چادر پر نگاہ توجہ رسول پڑی ہے تو فیضان کا دریا ان کے سینے کے اندر موجے ماننے لگا ہے. امام حسن وہ ہے جو اپنی چادر کے نیچے نہیں آئے, مصطفیٰ نے اپنی چادر میں لیا ہے, کالی کملی میں لیا ہے. جس کملی کو اوڑھ لے تو قرآن کہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل, اس کمبل کی تعریف ہو جائے, اس چادر کی تعریف ہو جائے. مصطفیٰ اپنی چادر میں امام حسن کو لے کر فیض کا جو خزانہ عطا فرما رہے ہیں اس کا نام ہے سیدنا امام حسن. سبحان اللہ سبحان اللہ. فیض دینے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے, چادر کی بڑی اہمیت ہے, معمولی بات نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب سے بچھڑ گئے, چاہے کنا میں گئے, مصر تک پہنچے. عالم یہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں مگر فراق
पेसर में इतना रोते हैं या बेकरार है या बेचैन है या मुस्तरिब है, आहो बुका करते हैं कि आंखें सफेद हो गई। जब वो यज्जत आयना, फिर वो वक्त भी आता है कि चाहे कना से निकलकर जिंदाने मिस्र से को पार करके मसाइब के हफ्तेखां को अबूर करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद अजीज मिस्र बन जाते हैं, मसद आराए खिलाफत इलाहिया हो जाते हैं। रफ्ता रफ्ता बात पहुंचती है बरादरान यूसुफ तक कि यूसुफ यही है। मैं तफसील नहीं बयान करूंगा वरना आधा घंटा हो चाहिए। सूरह यूसुफ में सारे वाकयात हैं तफसील के साथ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से पूछा कि अब्बा का क्या हाल है, अम्मी का क्या हाल है। लोगों ने कहा कि अब्बा का तो ये हाल है कि रोते रोते उनकी आंख की बीनाई चली गई है। कुरान कहता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना पैराहने मुबारक दिया, वाह 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 वाह, और कहा कि जाओ अब्बा जान के चेहरे पर इस पैराहन को डाल देना। वाह 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 वाह। इधर से मिस्र से यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का काफिला कनान की तरफ जा रहा है। उधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने पोतों के दरमियान घिरे हैं, गुफ्तगू फरमा रहे हैं। नागाह कहते हैं इन्नी लाजद और रिहा यूसुफ, मुझे यूसुफ की खुशबू आती हुई महसूस हो रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यूसुफ नहीं आ रहे हैं, यूसुफ का पैराहन आ रहा है। जिस पैराहने मुकद्दस ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस को मस किया था वो पैराहन जा रहा है। यहाँ एक नुक्ता और बयान करना चाहता हूँ। हजरत याकूब के साथ घर के दूसरे अफराद भी तो थे, उन्होंने महसूस क्यों नहीं किया? याकूब अलैहिस्सलाम ने क्यों महसूस किया, दूसरों ने महसूस क्यों नहीं किया? वजह ये है कि जो चीज है उसके अंदर तासीर भी होनी चाहिए और महसूस करने वालों के अंदर भी असर होना चाहिए, तब एहसास होता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का वजूदे गिरामी था। अबू जहल भी था मक्के में, अबू लहब भी था मक्के में, उतबा भी था मक्के में, शैबा भी था मक्के में, मगर वो ना देख सके जो अबू बकर सिद्दीक ने देखा, फारूक आजम ने देखा, उस्मान गनी ने देखा, अली इब्ने अबी तालिब ने देखा और खुद अबू तालिब ने देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये निगाह होनी चाहिए, असर कबूल करने की सलाहियत होनी चाहिए। हजरत याकूब कहते हैं इन्नी लाजद रिहा यूसुफ, मैं यूसुफ की खुशबू महसूस करता हूँ। उनके घर के अफराद कहते हैं इन्नका लफी ज़लालिकल क़दीम, आप तो उसी पुरानी मोहब्बत में डूबे हुए हैं। जलाल का लफ्ज सिर्फ गुमराही के लिए नहीं आता है, बल्कि मोहब्बत की वारफ्तगी के लिए भी जलाल का लफ्ज आता है। जलाल की हकीकत को समझ लेंगे आप हिदायत के रास्ते पर आएंगे और गुमराही से बच जाएंगे। वरना अबू तालिब का जब भी मसला आएगा तो जाल के माने आपको गुमराही नजर आएगा और गुमराही के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। ज़लालत का मफ़हूम एक ये भी होता है कि इश्क का वालिहाना अंदाज और मोहब्बत की खुदरफ्तगी। फादिल बरेलवी फरमाते ववजदका वालन फहदा, ऐ नबी हमने आपको अपनी मोहब्बत में वारफ्ता पाया तो आपको अपनी राह दिखला दी। यहाँ भी गाल का तर्जुमा फादिल बरेलवी ने मोहब्बत में वारफ्ता पाया है। हज़रत मौलाए कायनात ने जब हज़रत ख्वाजे अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के विसाले मुबारक के मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि कदमाता अम्मुका शेखुल वाल, तो इसका मफहूम सादा साफ और शफाफ तर्जुमा यही है कि आपके बुजुर्ग मोहतरम आम्मे मोहतरम जो आपकी मोहब्बत में हमेशा वरफ्ता रहते थे उनका इंतकाल हो गया है। लफ्जों की हकीकत को समझने की कोशिश करना चाहिए। कभी कभी एक लफ्ज के कई मानी होते हैं। जो अहले नजर होते हैं उनका तरीका कार्य कि जो बेहतर से बेहतर तर्जुमा होता है उसे पेश करें, वरना हर जगह दाल का मतलब गुमराह 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 नजर आएगा तो इंसान गुमराही के दलदल में जाकर फंस जाएगा। खैर एक अलग मौजू है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के अहफाद ने, उनके घर के अफराद ने यह कहा इन्नका लफी ज़लालिकल क़दीम, आप तो उसी देरीना मोहब्बत में वारफ्ता हैं।
تو کہا کہ جو میں محسوس کرتا ہوں تو محسوس نہیں کرتا. تھوڑی دیر کے بعد برادران یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں. پیراہن یوسف ان کے پاس موجود ہے. چہرہ یعقوبی پر ڈالتے فارتد بصیرا، جو بینائی چلی گئی تھی لوٹ آئی. واہ واہ واہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے پیراہن مبارک میں یہ تاثیر ہے کہ چہرہ یعقوب علیہ السلام پر پڑ جائے تو جو گزشتہ بینائی ہو گئی تھی وہ موجودہ ہو جائے. واہ 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 واہ. تو پیراہن دے کر بھی فیض کا دریا بہایا جاتا ہے، لعاب دہن کے ذریعہ بھی فیض دیا جاتا ہے، نگاہوں کے ذریعہ بھی فیض دیا جاتا ہے، سینے سے چمٹا کر بھی فیض دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مولا کائنات کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، میرے لیے دعا فرما دی، اس کے بعد سے میں کبھی نہیں بھولا. سبحان اللہ سبحان. تو یہ فیض عطا کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. فیض کے جتنے طریقے تھے ان تمام طریقوں سے محمد رسول اللہ نے امام حسن کو فیض دیا ہے. سبحان اللہ سبحان. چادر میں لے کر فیض دیا، دست مبارک کو تھام کر فیض دیا، سبحان اللہ سبحان. سینے سے چمٹا کر فیض دیا، بوسہ دے کر فیض دیا، منہ میں اپنی زبان ہتھا ڈال کر فیض دیا. بلکہ جتنے طریقے کسی کے لیے استعمال نہیں ہوئے تھے وہ طریقے کے ذریعہ بھی حضرت امام حسن کو فیض دیا ہے. بے شک. یہاں تک کہ عمر شریف صرف 7 سال 6 مہینہ ہے. 7 سال 6 مہینہ رسول کا وصال ہوتا ہے. رسول کا وصال ہوتا ہے. حضرت امام حسن کی عمر شریف 7 سال 6 مہینہ. اور منصب کیا ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان. عمر شریف 7 سال 6 مہینہ. عالم یہ ہے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار بن چکے ہیں. سبحان اللہ کیا سبحان. وہ کتابی علم تھا؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یقیناً یہ فیضان نظر تھا، فیضان لعاب تھا، فیضان ردا تھا، فیضان صحبت تھا، فیضان نسبت تھا. سب کے امین بن کر حضرت سیدنا امام حسن عنفوان شباب کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں. اچھا یہ بھی دیکھیے کہ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام بچپن ہی سے مصیبت سے دوچار ہوئے. لاڈ پیار بھی بے انتہا ملا. اتنا لاڈ پیار ملا کہ جس محبت پر اختتام مانا جائے گا. کسی نانا نے اپنے نواسی سے اتنا پیار نہیں کیا ہوگا جتنا مصطفیٰ نے حضرت امام حسن امام حسین سے پیار کیا ہے. بے شک بے شک. آج کوئی آدمی نستعلیق قسم کا بڑا منتخب ہو، قوم کا امیر ہو. امیر مانے امیر یہ غنی کے معنی میں نہیں، قائد. قوم کا قائد ہو، سردار ہو، پیشوا ہو. کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ اپنے بیٹے کو نواسے کو کاندھے پر لے کر چلتا ہے. لیکن وہ جو خلیفۃ اللہ فی العالمین ہیں، اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں، فرما روائے بحر و بر ہیں، اتنے عظیم سلطان ہے کہ جن کے اشارے پہ چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، جن کی دعا سے سورج پلٹ آتا ہے، سبحان اللہ سبحان. جن کا حکم پا کر درخت چلنے لگتا ہے، جن کی انگشت مبارک کا اشارہ ہو جاتا ہے تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگتی ہیں، جن کے پنجاب رحمت سے چشمان کرم جاری ہو، چشمہ ہائے کرم جاری ہو جاتے ہیں. اس مصطفیٰ کا یہ عالم ہے کہ گھر سے نکلتے ہیں تو کبھی امام حسن امام حسین کو سینے سے لگائے ہوئے نکلتے ہیں، کبھی چادر میں ڈھانپ کر نکلتے ہیں، کبھی قادر پہ بیٹھا کر نکلتے ہیں. ارے محبت کی انتہا ہو گئی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم سجدہ میں ہیں. یہ امام حسن یا امام حسین آتے ہیں، پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں تو جب تک وہ اترتے نہیں حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے نہیں. خطبہ دے رہے ہیں حضرت امام حسن امام حسین کے بچپن کا زمانہ ہے. کاشانہ فاطمہ سے مسجد نبی کی طرف رخ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملادہ فرماتے ہیں. خدشہ ہوتا ہے کہ اپنے نورانی ننھے ننھے پاؤں سے چلنے والا حسن آ رہا ہے، کہیں گر نہ جائے، تو اپنے خطبے کو روکتے ہیں، ممبر سے اترتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، امام حسن کو گود میں لیتے ہیں، لے کر ممبر تک آتے ہیں، انہیں بیٹھاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، پھر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. سبحان اللہ. یہ محبت کا
منظر نہ کائنات نے کبھی اس سے پہلے دیکھا تھا نہ قیامت تک دیکھے گی. کوئی کتنا محبت کا اظہار کرنا چاہے مگر یہ محبت کا اظہار نہیں کر سکتا. قسم خدا کی نہیں کر سکتا. کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. ممبر سے اتار دیا جائے گا اسے. آج کوئی خطیب ممبر پر کھڑا ہو کر خطبہ دے, اس کا نواسا ہے اتر جائے گا تو کیا ہوگا؟ کبھی چڑھنے نہیں دیا جائے گا. اتر جائے اپنے نواسے کے لیے, چڑھنے نہیں دیا جائے گا, اس لیے کہ یہ نواسے کے لیے اتر رہا ہے. مگر وہ کون ہے؟ وہ دین کے لیے مصطفیٰ اتر رہے ہیں. شریعت کا پیکر ہے, اس کے لیے مصطفیٰ اتر رہے ہیں. سبحان اللہ, اسلام کے لیے اتر رہے ہیں. قرآن کی چلتی پھرتی تصویر کے لیے اتر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسی محبت کا مظاہرہ فرمایا, ایسی محبت کا مظاہرہ فرمایا کہ محبت کی انتہا ہے. محبت کی جہاں معراج کمال ہو جاتی ہے وہاں سے محبت حسنین کریمین کا آغاز ہوتا ہے. مگر مصیبتوں کا دور بھی بہت آیا. 7 سال 6 مہینہ کی عمر شریف رسول کا وصال ہو جاتا ہے. رسول کا وصال ہو جاتا ہے. پورے مدینے میں قیامت ٹوٹ پڑی ہے. قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے. صحابہ کرام کی بے چینی اور کرب اور اضطراب کا یہ عالم تھا کہ لگتا تھا جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہے. اور واقعی اس سے بڑی کوئی قیامت اب کیا ہو سکتی ہے؟ اب مصطفیٰ کا چہرے مبارک روپوش ہونے والا ہے. اب کائنات مصطفیٰ کی زیارت سے محروم ہونے والی ہے. پورا مدینہ سوگوار. صحابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے قدوم میمنت نزوم سے مدینے کو مشرف فرمایا ہے تو پورے مدینے کے در و دیوار جگمگا اٹھے ہیں. مگر جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا ہے تو جیسے پورا مدینہ تاریک ہو گیا, جیسے گھر گھر میں غم کی فضا تھی. قلوب پھٹے جا رہے تھے, جگر پاش پات تھے, روحیں بے چین تھی, آنکھوں سے اشکوں کے قطرات جاری تھے. جب سب کا یہ عالم ہے تو حسنین کریمین کی کیا کیفیت ہے؟ ان کے غم اور کرب اور بے چینی اور اضطراب کا اندازہ یہ لگا لیجئے کہ ان کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا معاملہ یہ ہوا کہ جب مصطفیٰ کے وصال مبارک ہو گیا اس کے بعد 6 سال تک حضرت سیدہ کائنات ناسوتی میں رہی ہیں. مگر حضرت فاطمہ کے لبوں پر کبھی مسکراہٹ نہیں آئی, کبھی مسکرائی نہیں. درد کی کیفیتوں سے کیسے کیسے گزرے ہوں گے حسنین کریمین. مصطفیٰ کا معمول مبارک تھا روزانہ کاشانہ فاطمہ پہ تشریف لاتے تھے. سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین سے پیار کیا کرتے تھے. صبح کے وقت بھی آتے تھے, شام کے وقت بھی آتے تھے. کیا ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ مصطفیٰ کے جانے کے بعد جب صبح کا وقت ہوتا رہا ہوگا حضرت حسنان کریمین جب منتظر رہے ہوں گے کہ نانا جان تشریف لا رہے ہیں, نانا جان تشریف لا رہے ہیں. دروازے پہ نگاہیں اور دستک پہ سماعت منتظر رہی ہوگی. اور جب اللہ کے نبی نہ آئے ہوں گے تو دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ روزانہ کئی بار اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. جب اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوں, کبھی حضرت عائشہ کے کمرے میں, کبھی حضرت میمونہ کے کمرے میں, کبھی حضرت سودا کے کمرے میں, کبھی حضرت حفصہ کے کمرے میں, کبھی حضرت جویریہ کے کمرے میں, کبھی حضرت زینب کے کمرے میں, کبھی حضرت ام حبیبہ کے کمرے میں. اور جب مصطفیٰ کو نہیں دیکھتے رہے ہوں گے تو کیفیت کیا رہی ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ غم کی کیفیت کو جو آپ محسوس کر سکتے ہیں, آپ کا دست احساس جس سب سے بلندی پر پہنچ کر غم کی کیفیات کو محسوس کرتا ہے وہاں جا کر جائیے, تب ہلکا سا تاثر آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا. یہ غم کم تھا, آفتاب رسالت روپوش ہو چکا ہے, مہتاب نبوت ابر غم میں چھپ چکا ہے. عالم ناسوت کی سب سے عظیم شخصیت عالم لاہوت تک پہنچ چکی ہے. نانا جان اپنے خدا کے قرب میں پہنچ چکے ہیں. ابھی 6 مہینے گزرے ہیں, صرف 6 مہینے.
صرف 6 مہینے. یہ غم کے بادل ابھی چھٹے نہیں ہیں, کرب کی گھٹائیں ابھی دور نہیں ہوئی ہیں. ایک اور بڑا صدمہ آتا ہے کہ اماں جان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا تو حضرت سیدنا امام حسن قمر شریف 7 سال 6 مہینہ, امام حسن قمر شریف 6 سال 7 مہینے, اور 6 مہینے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ مخدومہ کائنات شہزادی جنت بنت مصطفیٰ کا بھی وصال مبارک ہو چکا ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام قمر شریف 8 سال, اور حضرت سیدنا امام حسین قمر شریف 7 سال 1 مہینہ. والدہ بھی چلی گئی. کتنی مصیبت, کتنا غم, کتنا کرب, کتنی بے چینی, مگر انہوں نے کانوں سے بھی سنا تھا, زبان رسول سے سنا تھا. ان اللہ مع الصابرین, قرآن کے صحیفوں میں پڑھا تھا ان اللہ مع الصابرین. والد سے تعلیم ملی تھی ان اللہ مع الصابرین, ماں سے درس ملا تھا ان اللہ مع الصابرین, اور پورے کاشان اقدس میں اسی کا جلوہ نظر آتا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. ان حضرات نے اپنا مقصد زندگی یہ بنا لیا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں, ہمیں لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سلسلہ آگے بڑھتا رہا, آگے بڑھتا رہا, آگے بڑھتا رہا. غموں کے نئے نئے ادوار سامنے آتے رہے, مصیبتوں کے سلسلے رہے. جمل کا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا, صفین کی خوارزی اپنی نگاہوں سے دیکھی, یہاں تک کہ حضرت مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. عجیب معاملہ ہمیں نظر آ رہا ہے. سب سے اچھا زمانہ, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر زمانہ مصطفیٰ کا زمانہ, اس کے بعد صحابہ کا زمانہ, اس کے بعد تابعین کا زمانہ. یقیناً سب سے بہتر زمانہ ہے زمانوں میں. یقیناً اس زمانے کے بہترین افراد ہیں, مگر یہ سمجھنا کہ ہر آدمی بہتر ہے, ہر آدمی بہت اچھا ہے, یہ غلط نظریہ ہے, غلط نظریہ ہے. سختی کے ساتھ اس کی تردید ہونی چاہیے. ہر آدمی اس زمانے کا اچھا تھا, یہ غلط ہے. جو اچھا ہے تو اتنا اچھا ہے کہ سارے اچھے قربان ہیں ان کو. واہ واہ واہ, اتنے اچھے ہیں کہ کوئی غوث ان کے برابر نہیں, کوئی قطب ان کے برابر نہیں, ابدال ان کے برابر نہیں, اوتاد ان کے برابر نہیں, نقبہ ان کے برابر نہیں, نجبہ ان کے برابر نہیں. کوئی مفسر ہو جائے, محدث ہو جائے, فقیہ ہو جائے, فقیہ اعظم ہو جائے, امام عصر ہو جائے, ولی زماں ہو جائے, ان کے برابر نہیں ہو سکتا. جو بڑھیا ہے وہ سب سے بڑھیا, مگر جو گھٹیا ہے تو اس سے گھٹیا آدمی بھی زمانے میں نہیں ہو سکتا. پیار ملا ہے تو مصیبتیں بھی ملی ہیں انسانوں سے. ایسا نہیں تھا کہ پیار دینے کے لیے فرشتے آئے ہیں اور عداوت کے لیے شیطان آئے ہوں. پیار کرنے والے بھی انسان ہی تھے, نفرت کرنے والے بھی انسان ہی تھے. اگر سب اچھے تھے تو حضرت علی کو شہید کرنے والا کون تھا؟ اسی زمانے کی تو بات ہے. سب اچھے تھے, حضرت امام حسن کو زہر دینے والا کون تھا؟ اسی زمانے کی تو بات ہے. سب اچھے تھے تو حضرت امام حسین کو شہادت کا جام پلانے والا کون تھا؟ وہ اسی زمانے کی تو بات ہے. سب اچھے تھے تو عباس کا بازو کاٹنے والا کون تھا؟ سب اچھے تھے تو حضرت قاسم جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمشبی تھے, ان کے گردن پہ چھری چلانے والا کون تھا؟ سب اچھے تھے تو حضرت علی اکبر کو شہید کرنے والا کون تھا؟ سب اچھے تھے تو حضرت علی اصغر کے گلے میں تیر چلانے والا کون تھا؟
سب اچھے تھے تو حضرت حسن مسنہ جو کہ حضرت امام حسن کی یادگار تو انہیں زخمی کرنے والا کون تھا؟ سب اچھے تھے تو سیدانیوں کی رضا چھیننے والا کون تھا؟ سب اچھے تھے تو اہل بیت کے خیمے میں آگ لگانے والا کون تھا؟ یا پانی بند کرنے والے کون تھے؟ یہ محاصرہ کرنے والے کون تھے؟ ارے یہ بھی تو کلمہ پڑھتے تھے، یہ تو بھی قرآن پڑھتے تھے، یہ بھی اللہ کے نبی کی نبوت کے قائل تھے، یہ بھی توحید کے قائل تھے، یہ قرآن پڑھنے والے تھے، یہ نماز پڑھنے والے تھے۔ پتا چلا کہ سب اچھے نہیں تھے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے مگر سب اچھے نہیں تھے۔ عجیب معاملہ اہل بیت کا نظر آتا ہے کہ پیار کرنے والوں نے اتنا پیار کیا ہے کہ باپ کو قربان کیا، ماں کو قربان کیا، بیٹوں کو قربان کیا، اپنی جان کو بھی قربان کر دیا، مگر نفرت کرنے والوں نے خود انہیں قربان کر دیا ہے۔ 12 ائمہ اہل سنت ہیں، بڑی اٹپٹی سی میری بات لگے گی، ارے یہ تو ان کے امام ہے نا، ارے ہمارے امام ہیں، یہ جو 12 امام ائمہ اہل سنت ہیں، ہم اپنے گھر کا اثاثہ دوسروں کو دے رہے ہیں؟ اس سے ٹٹپٹیا کون ہوگا جو اپنے گھر کی دولت دوسروں کے حوالے کر دے؟ ہمارے امام ہیں۔ 11 تشریف لا چکے، 11 تشریف لا چکے، ایک آنے والے ہیں، حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام۔ امتی ہیں، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، مگر مرتبہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے ہوں گے، حسنی سید ہوں گے، فاطمہ زہرا کے دلبند ہوں گے، حضرت مولائے کائنات کے لخت جگر ہوں گے، محمد مصطفیٰ کے نواسے ہوں گے، حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام حضرت امام حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ یہ حضرت امام حسن مسنہ کی اولاد سے۔ لوگ عام سوچتے ہیں کہ سادات کا جو سلسلہ چلا ہے وہ امام زین العابدین سے چلا ہے، نہیں، یہ بھی کربلا میں تھے۔ حضرت امام زین العابدین بیمار ہو گئے تھے، حضرت حسن مسنہ زخمی ہو گئے تھے، اور حسن مسنہ سے حسنی اولاد چلی ہے، حسن مسنہ سے حسنی اولاد چلی ہے، غوث پاک آپ ہی کی اولاد میں ہیں۔ حضرت سیدنا غوث پاک شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حسنی حسینی سید ہیں، والد کی طرف سے حسنی ہے، والدہ کی طرف سے حسینی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری والد کی طرف سے حسینی ہے، والدہ کی طرف سے حسنی ہے۔ تو حسنی سادات جو ہیں وہ حضرت حسن مسنہ کی اولاد سے ہیں، تو حضرت امام مہدی علیہ السلام حسن مسنہ کی اولاد سے ہوں گے، مگر عالم کیا ہوگا؟ یہ امتی ہیں مگر اولاد رسول ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، مگر نماز حضرت امام مہدی کے پیچھے پڑھے، مصلی امامت پہ حضرت امام مہدی ہوں گے، پیچھے نماز پڑھنے والے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلام اللہ کلمت اللہ علیہ السلام ہوں گے۔ وہ حضرت امام مہدی کا عالم ہے۔ یہ اس وقت آئیں گے جب پوری دنیا میں فساد ہوگا، شر ہوگا، برائی ہوگی، دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ پوری دنیا میں شمریت ہوگی، مروانیت ہوگی، یزیدیت ہوگی۔ ایسے عالم میں اگرواد کا، آتنکواد کا، دہشت گردی کا، بے چینی کا، فساد کا، شر کا، باطل کا، ابلیسیت کا، ابو جہلیت کا، ابو لہبیت کا، یزیدیت کا، مروانیت کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت مہدی علیہ السلام کو بھیجے گا، اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ عالم کیا ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، حدیث کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کی قد و کاوش سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ توجہ سے اور ان کی سعی و جہد و مسلسل سے یہ عالم ہو جائے گا، پوری دنیا میں امن کا پرچم لہرائے گا، ایک چھت پر اسلام کا جھنڈا گڑا ہوگا، پوری کائنات کا ایک دین ہوگا، وہ دین اسلام ہوگا۔ مسلک کی بات نہیں کی جائے گی، دین کی پھر بات کی جائے گی، مسلک ختم ہو جائے گے، بس ایک دین ہوگا، وہ دین اسلام ہوگا، سب کی زبان پر کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور سب کے سب حضرت سیدنا امام مہدی کے تابع رہیں گے۔ جو ادھر ادھر والے ہوں گے نا، وہ کافی تو پہلے ہی بن چکے ہیں، اپنے کفر کا اظہار بھی کر دیں گے۔
اب کائنات میں صرف اور صرف مسلمان رہیں گے، ہر جگہ امن ہوگا، سکون ہوگا، فتنوں کا خاتمہ ہو جائے گا، صرف حق کا وجود رہے گا، باطل ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے حضرت امام حسن کی اولاد میں آنے والے امام مہدی علیہ السلام۔ مگر کیا کہا جائے، ایک تو اپنے لوگ کی کمی ہے کہ حقائق کو بیان نہیں کرتے، اور دوسروں کا معاملہ یہ ہے کہ اپنوں کا چولا پہن کر آتے ہیں اور حق کہنے والوں پر رافضیت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ عوامی مزاج کیا ہوا ہے، کسی کے گھر گئے، دیکھا کہ ایک توہرا لگا ہے جس پہ لکھا ابو بکر ہے، عمر، عثمان، علی، کہا کہ یہ سننے کا مکان ہے، اور کہیں دیکھا کہ لکھا ہے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ تو ان کا لگتا ہے۔ ارے نادانو، تم نے کیا کیا؟ محمد کو دوسروں کا کہہ دیا، علی کو دوسرے کے حوالے کر دیا، فاطمہ کو دوسروں کا کہہ دیا، حسن کو دوسروں کا بنا دیا، حسین کو دوسروں کا کہہ دیا۔ یہ سب ہمارے ہیں، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں شامل ہے، ہمارے ایمان میں شامل ہے۔ اساس الاسلام حبی و حب والے بیتی، جب تک ان کی موجود محبت دل کے اندر نہیں رہے گی، ایمان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے امام ہیں، حضرت علی ہمارے امام ہیں، حضرت امام حسن ہمارے امام ہیں، حضرت امام حسین ہمارے امام ہیں، امام زین العابدین ہمارے امام ہیں، باقر ہمارے امام ہیں، جعفر صادق ہمارے امام ہیں، موسیٰ کاظم ہمارے امام ہیں، حسن عسکری ہمارے امام ہیں، علی نقی ہمارے امام ہیں، جواد ہمارے امام ہیں۔ یہ ائمہ اہل بیت ہیں۔ ائمہ اہل سنت کی کتابوں کو پڑھ کر تو دیکھیے، ائمہ اہل بیت کی حیثیت سے ان کا نام پیش کرتے ہیں، اور خدا کی قسم کائنات میں سلسلہ ولایت انہی کے فیض سے قائم ہے۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ آج بہت سے مجددی حضرات کی تقریریں سامنے آتی ہیں، ہندوستان تو کم، پاکستان میں زیادہ، جیسے اہل بیت کے نام سے انہیں نفور ہونے لگتا ہے۔ ارے مجدد صاحب کی تحریروں کو وہ پڑھ لیتے، مکتوبات کا مطالعہ کر لیتے، مکتوبات امام ربانی، تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت امام مجدد علیہ الرحمہ، مجدد الف ثانی ہیں، وہ دوسرے 1000 سالے کے مجدد، ایک ہوتے ہیں 100 سال کے مجدد، ایک ہوتے ہیں 1000 سال کے مجدد۔ 100 سال والے کا درجہ بھی بہت آگے ہے، لیکن فاضل بریلوی نے فرمایا کہ اتنا ہی فرق ہے 100 سال 1000 والے کا فرق ہے جتنا کہ 100 اور 1000 میں فرق ہے۔ 100 اور 1000 میں اتنا فرق ہوتا ہے، یعنی 10 گنا آگے۔ تو فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ 1 صدی کے مجدد اور 1000 صدی کے مجدد میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ 100 اور 1000 میں فرق ہے۔ تو مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی، اسی مہینے میں ان کا عرس مبارک تھا، سفر کے مہینے میں، سرہند ہندوستان میں ہے، وہاں تشریف فرما ہے، ان کا مدار اقدس ہے۔ یہ دوسرے ہزارہ کے مجدد، اور پہلے ہزارہ کے مجدد کون ہے؟ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اموی ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بنو امیہ کے تمام افراد غلط ہیں، بنو امیہ میں بھی کچھ ایسے حکمراں گزرے ہیں جو بہت اچھے ہیں، جیسے حضرت سیدنا عثمان غنی امیر المومنین ہے، خلیفہ راشد ہے، حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز پہلے 1000 سالہ کے مجدد یہی ہیں، اور ان کا سب سے بڑی تقدیری کارنامہ یہ ہے کہ یزیدیت کو قلع قمع کرنے کے لیے پوری کوشش سر پہ کر دی ہے، اور محبت اہل بیت کا پرچم لہرا دیا۔ ارے جمعہ کے خطبوں میں حضرت مولا کائنات حسن کریمین کو گالی دی جاتی تھی، مسجد نبوی شریف میں، مسجد نبی شریف کے ممبر پر بیٹھ کر گالی دی جاتی تھی۔ کس کو؟ مولا کائنات کو، امام حسن کو، امام حسین کو، اہل بیت اعظام۔ حضرت ام سلمہ نے ایک صحابی سے کہا کہ کیا عالم ہو گیا ہے تمہارا کہ اللہ کے رسول کو گالیاں دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ام المومنین کس کی مجال کہ حضرت سرور کائنات کو گالی دے، کیا تم لوگ علی کو گالی نہیں دیتے؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کیا تم لوگ علی کو گالی نہیں دیتے؟ گردن جھک گئی، کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من سب علی فقط سبنی، جو علی کو گالی دے وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ تم علی کو گالی دے کر گویا محمد رسول اللہ کو گالی دے رہے ہو۔ اس کا خاتمہ کس نے کیا؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے۔ جمعہ کے خطبے میں گالی دی جاتی تھی، عید فطر کے خطبے میں گالی دی جاتی تھی، عید اضحیٰ کے خطبے میں گالی دی جاتی تھی۔ عید اور بقرعید کا خطبہ کب پڑھا جاتا ہے معلوم ہے نا؟
نماز کے بعد، نماز کے بعد. لیکن ان بنو امیہ کے ماموں نے کیا کیا تھا معلوم ہے؟ عید بقرعید کا خطبہ نماز سے پہلے کر دیا تھا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے گالی سن سن کے لوگ پک چکے تھے، اور محبت اہل بیت رکھنے والے جو لوگ تھے وہ اتنا بے قرار تھے کہ جیسے ہی وہ سلام پھیرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کا چلے جاتے تھے. وہ جانتے تھے خطبے کی فضیلت، لیکن حضرت علی کو گالی دینے کے لیے نہیں تیار تھے، سننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ان سبوں نے کیا کیا؟ خطبہ پہلے دینا شروع کر دیا، جیسے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز کا زمانہ آیا، یہ بھی بنو امیہ کے حکمراں تھے. ساری بدعات اور خرافات کو ختم کیا، پیٹ پیٹ کر ان کے پاس سے خزانے اور پیسے نکلوائے. سب امیر بنے ہوئے تھے، جیسے کہ آج کل نیتا ہوتے ہیں نا، 5 سال کے لیے وزیر ہو گئے تو ارب پتی بن جاتے ہیں، 4 پشتوں کے لیے لگتا ہے کافی ہو جائے گا. تو بنو امیہ کے جتنے تھے دور دور کے بھی رشتہ دار بہت امیر بنے ہوئے تھے. حضرت عمر بن العزیز کا زمانہ آیا، چل نکال، تیرے پاس کہاں سے آیا، کہاں سے کمایا ہے تو نے؟ حرام کے پیسے نکال بیت المال میں جمع، جاگیر چل بیت المال میں جمع، زمین چل بیت المال میں جمع. سب کو کھینچ کھینچ کر ساری رقم نکالی ہے. اور پھر اس کے بعد سے جہاں گالی دی جاتی تھی مولا کائنات کو حسین کریمین کو، حضرت عمر بن العزیز نے اعلان فرما دیا کہ وہاں پڑھا جائے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. آج عرب سے لے کر عجم تک، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، تمام مسجدوں میں خطبے میں اختتامی آیت کہیں پڑھی جاتی ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. یہ فیضان حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ مجدد میں، یہ 1000 سال کے مجدد. اور دوسرے ہزارہ کے مجدد کون ہے؟ حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی. فاروقی ہونے کے باوجود ایسے وارفتہ محبت اہل بیت ہے کہ اللہ اللہ، ایسا جملہ انہوں نے لکھ دیا ہے کہ نہ اس سے پہلے میں نے کسی کے یہاں پڑھا ہے نہ اس کے بعد پڑھا. جو انہوں نے لکھا بھی تو ان کی نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ اس امت میں اور گزشتہ امتوں میں کوئی درجہ ولایت تک پہنچا ہے تو حضرت علی کے توسط سے پہنچا ہے. ان کی نسبت کے بغیر نہ پہلے کوئی ولی ہوا ہے، نہ آج ہے، نہ امت محمدیہ میں کوئی ہوا ہے، نہ انبیاء سابقین کی امت میں کوئی ولی ہوا ہے. سبحان اللہ. میں بہت کئی سال تک ماں میں حیرت تھا کہ یا اللہ یہ کیسے ہوتا ہے، علی پیدا نہیں ہوئے، علی پیدا نہیں ہوئے، علی کے توسط سے لوگ ولی بن رہے ہیں، علی بعد میں آئے، ان کے توسط سے ولی پہلے ہو رہے ہیں. عہدہ کشائی یہ ہوئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو 6 صدی عیسوی میں دنیا میں تشریف لائے، مگر ان کا فیضان تو پہلے ہی سے جاری تھا. کوئی آدم صفی اللہ بن رہا تھا، کوئی نوح نجی اللہ بن رہا تھا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن رہا تھا، کوئی موسیٰ ذبیح اللہ بن رہا تھا، کوئی اسماعیل ذبیح اللہ بن رہا تھا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن رہا تھا، کوئی عیسیٰ روح اللہ بن رہا تھا. تو روحانیت محمدیہ کا فیض ہے جو اپنی جلوہ سامانیوں کے ساتھ موجود تھا. سبحان اللہ. تو جس طرح مصطفیٰ کا فیض انبیاء میں تقسیم ہو رہا تھا، اسی طرح علی کا فیض روحانیت اولیاء میں تقسیم ہو رہا تھا. ان سے فیض کا عطر کشید کر کے لوگ مرتبہ ولایت تک پہنچ رہے تھے. مجددیوں کو حضرت مدیر الفسانی کی یہ عبارت یاد رکھنی چاہیے. مدیر صاحب نے کیا کہہ دیا ہے، اب سمجھ میں آیا. اگلی امتوں میں چاہے حضرت آدم کی امت ہو، حضرت شیش کی ہو، حضرت ادریس کی ہو، حضرت نوح کی ہو، حضرت ابراہیم کی ہو، اسماعیل کی ہو، اسحاق کی ہو، یعقوب کی ہو، یوسف کی ہو، داؤد کی ہو، سلیمان کی ہو، زکریا کی ہو، یحییٰ کی ہو، الیاس کی ہو، شیش کی ہو، دانیال کی ہو، موسیٰ کی ہو، عیسیٰ کی ہو، یحییٰ کی ہو، کسی کی بھی امت میں کوئی ولی ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منتخب اور تربیت یافتہ شخصیت حضرت مولائے کائنات کی روحانیت کے توسط سے مرتبہ ولایت تک پہنچا ہے. اور اس امت میں بھی کسی کو الگ نہیں کیا. میرے سامنے
کسی کو علم نہیں کیا کہ صحابہ کے بعد کوئی مرتبہ ولایت تک پہنچا ہو، یا بدری صحابہ کے بعد کوئی مرتبہ ولایت تک پہنچا ہو، یا غزوہ احد میں ساتھ میں رونے والے صحابہ کے بعد کوئی مرتبہ ولایت تک پہنچا ہو، یا مہاجر صحابہ کے بعد، یا انصار صحابہ کے بعد، یا عشرہ مبشرہ کے بعد، یا خلفائے راشدین کے بعد. نہیں، بالکل عموم بالعموم کہا ہے کہ اس امت میں بھی کوئی مرتبہ ولایت تک پہنچا ہے تو مولا کائنات کی روحانیت کے توسط سے پہنچا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوگا انہی کی زبان میں سمجھ لیجیے. ہمیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی ولی ہوا ہے جس کو بھی آپ ولی مانتے ہیں، جس کو بھی آپ ولی مانتے ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ فیضان علی ان کے شامل ہے. اور اگر فیضان عامل کے منکر ہو رہے ہیں تو ولایت سے منکر ہونا پڑے گا. جو بھی ولی ہے اس امت میں یا گزشتہ امتوں میں سب مولا کائنات کے توسط سے ہیں. ایک چیز اور بتلا دوں آخر میں، ولایت ملتی ہے، ولایت ملتی ہے تو حضرت مولا کائنات کے توسط سے، اور قطبیت اور غوثیت ملتی ہے تو سیدہ فاطمہ کے توسط سے. غوث وقت حضرت مرزا مظہر جانا نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی کو بھی غوثیت ملتی ہے تو حضرت سیدہ فاطمہ کی نسبت کے بغیر نہیں ملتی، لیکن کسی مرد کو حضرت سیدہ فاطمہ سے براہ راست یہ فیض حاصل نہیں ہوتا، بلکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادے کا جو فیض ملتا ہے اس ولی کے کسی خاتون کی نسبت سے انہیں حاصل ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث اعظم کو جو مرتبہ غوثیت ملا ہے ان کی پھوپھی کے توسط سے، کہ حضرت سیدہ فاطمہ نے جو فیض غوثیت عطا فرمایا ہے تو حضرت غوث اعظم کی پھوپھی کے توسط سے عطا فرمایا ہے. یہاں بھی اتنا پردہ ہے کہ براہ راست کسی مرد کو فیض نہیں ملتا ہے، بلکہ اس مرد کے خاندان کی کسی خاتون کے فیض سے حضرت سیدہ فاطمہ اپنا فیضان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. تو پوری کائنات میں ولایت کا فیض ہے، غوثیت کا فیض ہے، قطبیت کا فیض ہے، ابدالیت کا فیض ہے، اوتادیت کا فیض ہے، نقبائیت کا فیض ہے، نجبائیت کا فیض ہے، عرفان الہی کا فیض ہے. وہ اہل بیت کرام کا فیضان ہے. سبحان اللہ. اہل بیت کرام کا فیضان ہے. تمام ائمہ اہل بیت اپنے اپنے زمانے کے غوث تھے، تمام ائمہ اہل بیت. اور آخری غوث جو ہوں گے وہ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام. لیکن ظلم و ستم سب کے ساتھ کیا گیا. حضرت علی کو بھی زہر دیا گیا، حضرت علی کے ضرب لگائی گئی، امام حسین کو شہید کیا گیا، حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا، امام زین العابدین کو زہر دیا گیا، امام باقر کو زہر دیا گیا، امام موسیٰ کاظم کو بھی زہر دیا گیا، امام کاظم کو بھی زہر دیا گیا، حضرت امام عسکری کو بھی زہر دیا گیا. کیا معاملہ ہے؟ مصیبتوں کا خاتمہ ان کو ہو چکا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مصیبتوں کی وجہ سے ان کے درجات بہت بلند فرمائے. حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام خواب دیکھتے کہ دونوں آنکھوں کے درمیان، ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے، قل هو اللہ احد. اسی لیے میں نے سرنامہ سخن اسی سورہ کو بنایا تھا. سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے. سید التابعین حضرت سعید بن مسیب سید المعبرین نے کہا کہ خواب کی تعبیر پر اللہ تعالیٰ نے خاص دستر سے عطا فرمائی تھی. امام حسن اپنے فیض روحانیت سے اور اپنے نگاہ فراست سے جان چکے تھے کہ کیا ہونے والا ہے. دوسروں کو بھی بتلانا مقصود تھا کہ جو فیض حاصل کرنا چاہتا ہے فیض حاصل کر لے. اس کے لیے حضرت سعید بن مسیب کو بلایا، کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، دونوں آنکھوں کے درمیان سورہ اخلاص. اشارہ اس بات تھا کہ آپ اپنی آنکھوں سے اب دیدار الہی کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. اپنی آنکھوں سے خدا کا جلوہ دیکھنے والے ہیں، وہ بھی پردہ. اس عالم ناسوت میں رہ کر انسان کے لیے ممکن نہیں، یہاں تک کہ کسی نبی کے لیے ممکن نہیں ما سوا محمد رسول اللہ کے. حضرت کلیم نے تمنا کی تھی، رب ارنی، یا اللہ اپنا دیدار کرا دے. اللہ کو حکم ہوتا ہے لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے.
محمد رسول اللہ کی وہ شان ہے کہ بے حساب بلا حجاب بلا پردہ اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، اور اس طرح کے ما زاغ البصر وما طغى، دکھانے والا دکھا رہا ہے، مصطفیٰ ہے کہ دیکھتے چلے جاتے ہیں، کتنا دیکھا، کیسے کیسے دیکھا، کس زاویے سے دیکھا، کتنی دیر تک دیکھا، زبانیں خاموش ہیں، فکر عاجز ہے، قلم درمادہ ہے، ادراک ہے سربا غریبہ ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ کیا ہے، ایک راز کی بات تھی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پردہ راز میں بتا دیا گیا ہے، اس کی گرہ کشائی کیا ہو سکے، راز جو کھل گیا وہ راز کہاں، بس عالم کون و مقام ایک ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے، ورنہ کسی کے اندر تاب زیارت و دیدار نہیں ہے۔ حضرت امام حسن کو اشارہ دیا گیا اللہ کا دیدار ہونے والا ہے دونوں آنکھوں کے درمیان، سورہ اخلاص۔ اب کیسے دیدار ہوگا؟ اس عالم آب و گل میں رہ کر نہیں ہوتا، اس فریب قدے دنیا میں رہ کر نہیں ہو سکتا، اس جہان ناسوت میں رہ کر نہیں ہو سکتا۔ حضرت سعید بن مسیب نے کہا کہ آپ کا وصال ہونے والا ہے، یہ ناسوت کا پردہ جب ہٹ جائے گا وصل کی منزل تک آپ پہنچیں گے، اللہ کا دیدار ہونے والا ہے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد حضرت سیدنا امام حسن کو زہر دیا گیا، کئی بار دیا جا چکا تھا، لیکن اتنا کاری زہر تھا کہ جگر مبارک قلب اتھر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ 3 دن تک یہ سلسلہ رہا کہ آپ کے سامنے تشت رکھا تھا، جب قے ہوتی تو خون کے ٹکڑے، خون کے دوسلے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر 3 روز تک اسی عالم میں رہے، پھر اپنی جان جعفری کے سپرد کر دی۔ عالم نزع سے پہلے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، بھائی جان آپ کو زہر کس نے دیا؟ کہا کہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ قصاص لیا جائے گا۔ کہا کہ جس کو میں سمجھنا ہوں کہ اس نے زہر دیا، اگر وہی زہر دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس سے بدلہ لینے والا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کسی بے گناہ کو سزا دی جائے، اللہ کے حوالے اپنا معاملہ سونپتا ہوں۔ پھر کہا میں نے دل میں خواہش رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جد اقدس کے جوار میں مجھے دفن کیا جائے، نانی عائشہ اجازت دے دیں تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت عائشہ آتی ہیں، حضرت امام حسن علیہ پیش کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں بصر و چشم خوشی، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے مخصوص رکھی تھی، مگر آپ کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا، وہ اجازت دے دیتی ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام حسین سے کہتے ہیں میں نے نانی جان سے اجازت لے لی ہے، مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بنی امیہ کے لوگ ایسا ہونے نہیں دیں گے، اگر وہ انکار کریں اور ظلم و ستم پہ آمادہ ہو جائیں، خون بہانے پہ آمادہ ہو جائیں، تو مسلمانوں کے عام قبرستان جت البقیع میں مجھے دفن کر دینا۔ شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام حضرت امام حسین سے ایک بات اور کہتے ہیں، جب میری شہادت ہو جائے پھر نانی جان کے پاس جانا، ہو سکتا ہے میں نے پوچھا ہے، مصیبت کے زمانے میں ہوں، مروت کی وجہ سے اجازت دے دی ہو، شہادت کے بعد پھر پوچھنا، اگر اجازت دے دے تب مجھے وہاں دفن کرنا، اگر انکار کر دیں تو باز آ جانا۔ حضرت سیدنا امام حسین جاتے ہیں حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، دیکھا کہ غم و غم میں ڈوبی ہوئی ہیں، رو رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ نانی اس لیے حاضر ہوئی ہوں، بھائی کا وصال ہو گیا، انہوں نے مجھے وصیت کی ہے، آپ نے اجازت دے دی تھی، اب کیا حکم ہے؟ کہا کہ جو اجازت دی تھی حسن کو وہ باقی ہے، رسول اللہ کے جوار اقدس میں انہیں دفن کر دیا جائے۔ ادھر تیاری ہو گئی، جنازہ تیار ہے، غسل دیا جا چکا ہے، کفن پہنایا جا چکا ہے، جنازہ نکلتا ہے، کاشانہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ ہے، روضہ اطہر کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کے پہلو میں دفن کرنا چاہتے ہیں، بنو امیہ کے لوگ آگے بڑھتے ہم دفن نہیں ہونے دیتے۔ سوچئے ذرا، یہ نبی کا نواسہ ہے،
جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ طویل کیا تھا، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر سے اتر آئے تھے، جس کو اپنی چادر تطہیر میں لے کر دعا فرمائی تھی، یا اللہ یہ سب میرے اہل بیت ہیں، ان کو گناہوں کی پلیدیوں سے پاک فرما دے۔ آیت مباہلہ نازل ہوئی تو جن 5 شخصیتوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان میں حضرت امام حسن تھے۔ آیت تطہیر نازل ہوئی تو جن 4 شخصیتوں کا بشمول اپنے یعنی 5 جن کو اپنی چادر کے اندر لیا تھا ان میں حضرت امام حسن تھے۔ یہ امام حسن جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کہا تھا، جن کو مصطفیٰ چومتے تھے، کبھی رخسار چومتے تھے، کبھی پیشانی چومتے تھے، کبھی لبھائے مبارک چومتے تھے، کبھی زبان چومتے تھے، کبھی اپنی زبان چسوایا کرتے تھے، جن کی محبت کو اپنی محبت کہا، جن سے دشمنی کو اپنے دشمنی کہا، جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوہا کرتے تھے، اور حضرت امام حسن امام حسین کے بارے فرماتے تھے ہمارا حالت آیا اپنے دنیا، یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں، اس کو محمد رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہونے سے روکا۔ آگے آگے مروان کھڑا ہے، پیچھے پیچھے بنو امیہ کے لوگ موجود ہیں۔ آپ نے کربلا کی داستان سنی ہے، وہاں کے ظلم و ستم کو دیکھا ہے، یہ ظلم و ستم بھی دیکھیے کہ امام حسن کے ساتھ کیسا ظلم و ستم ہوا۔ نواسے کو نانا کے پہلو میں دفن ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ بنو امیہ کے نوجوانوں نے کسی نے تلوار کھینچ لی، کوئی کمان لے کر آتا ہے، ترکش سامنے ہے، تیر لگا کے بیٹھا ہے، میں دفن نہیں ہونے دوں گا۔ کوئی نیزے و بھالے لے کر آیا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے۔ ادھر بنو ہاشم کے نوجوان بھی کھڑے ہو گئے، وہ بھی تلواریں لے کر آ گئے، نیزے بھالے لے کر آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ آئے، ابھی تک ان کی یہ کیفیت تھی، رو رہے تھے۔ حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، اور اپنے بال کو اس طرح پکڑ کر کہتے تھے اے لوگو رو لو رو لو رو لو مدینے والے، آج کے بعد سے محمد المصطفیٰ کی ایسی نشانی تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے پورا مدینہ غمکدہ بنا ہوا تھا، مسجد نبی کا سروروں سے لپٹ لپٹ کر لوگ ہوتے تھے، حسن سکتے نبی رحمت نبی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ لیکن جب یہ منظر دیکھا حضرت ابو ہریرہ نے کھڑے ہو گئے، جلال بھری آواز میں کہا اے بنو امیہ کے لوگوں تمہیں کیا ہوگا؟ ریحانۃ النبی کو روک رہے ہو، سیدہ شفاعہ علی جنہ کو روک رہے ہو، صفت رسول کو رسول کے پہلو میں دفن ہونے سے روک رہے ہو۔ لیکن وہ آماد ستم ہو گئے، کہا کہ نہیں، جب حضرت عثمان غنی رسول اللہ کے روضے میں مدفون نہیں ہوئے ہیں تو حسن کو ہم روضے میں مدفون نہیں ہونے دیں گے۔ جب ساری فہمائش بیکار چلی گئی تو حضرت ابو ہریرہ حضرت امام حسین کے پاس آئے، کہا کہ نواسے رسول، آپ کے بڑے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا کہ بنو امیہ کے لوگ اگر روکیں آمادہ کچھ تو فساد ہو جائیں، مدینے کی خون کو نبی کی زمین کو خون سے لالازار بننے کے لیے تیار ہو جائیں تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا، حضرت امام حسن کی اسی وصیت پہ عمل کیا جائے۔ چنانچہ حضرت امام حسن کی وصیت پر عمل کیا جاتا ہے، اور حضرت سیدنا امام حسن کو جنت البقیع میں ان کی والدہ محترمہ شہزادی جنت مصطفیٰ کی صاحبزادی خاتون بہشت کے پہلو میں دفن کیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے اتنا مجمع کسی کے جنازے میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ عالم یہ تھا، کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا امیر، کیا غریب، کیا تندرست، کیا بیمار، سب گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ بالا خانوں سے عورتیں دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی، صفت نبی کا جنازہ جا رہا ہے، مصطفیٰ کی سب سے بڑی نشانی آج دنیا سے اٹھ رہی ہے، سب آنسو بہا رہے تھے، دل پھٹے ہوئے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جنازے میں بھیڑ کا یہ عالم تھا کہ اگر سوئی بھی گرائی جاتی تو زمین پر نہ گرتی، کسی کو اوپر گراتی، اس قدر ازدحام تھا۔ یہ تو انسانوں کے ازدحام کو لوگوں نے دیکھا تھا، فرشتوں کا کیا ازدحام رہا ہوگا کسی کو کیا خبر۔ کتنے فرشتے آئے ہوں گے، کتنے رحل الغیب آئے ہوں گے، کتنے مسلمان اجنہ آئے ہوں گے، بس دنیا میں اللہ کے نبی کی جو سب سے بڑی اس زمانے میں نشانی تھی
وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سورہ کوثر کی تفسیر اول دنیا سے رخصت ہو گئی۔ نبی کا سب سے بڑا نواسا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ قرۂ عینین فاطمہ زہرا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یعنی زندگی میں بھی تکلیف دی گئی، وصال مبارک کے بعد بھی تکلیف دی گئی، مگر تکالیف کے بعد اللہ تعالیٰ نے عشق الراضیہ کے دروازے کھول لیے۔ ایسے نعیم میں، ایسی نعمتوں میں، ایسے عیش و آرام میں، ایسی راحتوں کی جنت میں رہتے ہیں جہاں غم کا گزر نہیں ہے، کرب نہیں، بے چینی نہیں، بلکہ اللہ کا رضوان ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، رحمت ہے، برکت ہے، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رضوان کے چشمے ابل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شمار رحمت نازل فرمائے آقا و مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا پر، آپ کے تربیت یافتہ حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ پر، آپ کے نواسے اول حضرت امام حسن علیہ السلام پر، اور آپ کے پروردہ حضرت سیدنا امام حسین پر، تمام ائمہ اہل بیت پر، انصار پر، مہاجرین پر، عشرہ مبشرہ پر، خلفائے راشدین پر، اور تمام وفادار صحابہ پر جنہوں نے آخری سانس تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور وفاداری کا حق ادا کیا، اور ان تمام حضرات کے صدقے میں ہم سب پر اپنی رحمت و رضوان کی برکتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کے لال شہ کربلا سلام علیہ، نبی کے لال شہ کربلا سلام علیہ، شہید ظلم شہید جفا سلام علیہ، امام آپ ہیں اللہ کے شہیدوں کے، امام آپ ہیں اللہ کے شہیدوں کے، میرے امام میرے پیشوا سلام علیہ، نبی کے لال شہ کربلا سلام علیہ، گرے جو خون کے قطرے نبی اٹھاتے ہیں، گرے جو خون کے قطرے نبی اٹھاتے ہیں، یہ خون پاک کا ہے مرتبہ سلام علیہ، نبی کے لال شہ کربلا سلام علیہ، شہید ہوتے ہیں آقا کھڑے ہیں روتے ہیں، شہید ہوتے ہیں آقا کھڑے ہیں روتے ہیں،
نبی علی حسن و فاطمہ سلام علیہ نبی کہلا لے شہ کربلا سلام علیہ نبی کی شکل میں اکبر فدا انہیں بھی کیا نبی کی شکل میں اکبر فدا انہیں بھی کیا یہ اللہ اللہ مقام رضا سلام علیہ نبی کہلا لے شہ کربلا سلام علیہ پکارتا ہے یہی کربلا کا ہر ذرہ پکارتا ہے یہی کربلا کا ہر ذرہ کیا ہے آپ نے سب کچھ فدا سلام علیہ نبی کہلا لے شہ کربلا سلام علیہ عطا ہو حشر میں کوثر کا جام اے مولا عطا ہو حشر میں کوثر کا جام اے مولا حضور آپ ہیں بحر عطا سلام علیہ نبی کہلا لے شہ کربلا سلام علیہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وفضله وكماله وجاهه وجلاله وعلى جميع ذرياته وأنساله وصل وسلم عليه وعليهم بعدد قطرات البحار وبعدد أوراق الأشجار وبعدد أنفاس الخلائق وبعدد كل معلوم لك كل مرة سعيت عرشك العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك التوبة قبل الموت والراحة عند الموت والجنة بعد الموت
یا سمیع الدعاء یا مجیب الدعاء یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام اللہم انا نسألک حبک وحب حبیبک وحب من یحبک وحب عمل تقربنا الیک۔ الہ العالمین اس محفل مسعود کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جو کلمات اس محفل پاک میں پیش کیے گئے انہیں قبول فرما لے۔ یا اللہ اگر بولنے میں کوئی لغزش ہو گئی ہو تو ہم تیری بارگاہ میں صدق دین سے معافی کے خواستگار ہیں، مولا معاف فرما دے۔ اور یا اللہ جو کچھ کلمات خیر عطا ہوئے ہیں اس فقیر کی زبان سے، یا اللہ تیرا کرم ہے، تیرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے اور رسول پاک کے اہل بیت اکرام کا فیضان ہے، مولا تعالیٰ اسے قبول کر کے اس کی بہترین جزا عطا فرما دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے خطاب فرمایا ہے، جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی ہے، جن لوگوں نے قرات کی ہے، جن لوگوں نے تیرے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبتین کریمین کی مدح سرائی کی ہے، جن لوگوں نے اہل بیت کرام کی مدحت خوانی کی ہے، مولا تعالیٰ سب کو قبول فرما لے۔ جن لوگوں نے اس محفل پاک میں شرکت کی ہے اور سنا ہے، ان کے سننے اور شرکت کرنے کو قبول فرما لے۔ جن عورتوں اور خواتین نے اپنے گھروں سے سنا ہے، یا اللہ وحدت سماعت کو قبول فرما لے۔ جن مخلصین نے دور سے سنا ہے، مولا تعالیٰ ان کے خلوص کو بھی قبول فرما لے اور سب کو بہترین جزا عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو سایہ ائمہ اہل بیت عطا فرما۔ یا اللہ ان 12 اماموں کے بارادری میں ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ یا اللہ رحمتوں کا شامیانہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر قسم کے عذاب سے ہم تمام لوگ کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرما اور شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حق اتباع کی توفیق عطا فرما، باطل سے محفوظ فرما۔ یا اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما، بدی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اچھائیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما اور شیطانی راستوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم تیری معرفت کے طلبگار ہیں، ہمیں اپنا عرفان عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص اور سچا عشق عطا فرما دے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، حضور کے صحابہ، سابقین اولین، عشرہ مبشرہ، خلفاء راشدین، مہاجرین انصار کا عشق عطا فرما دے۔ یا اللہ حضور کے محبوبوں کی محبت عطا فرما دے، حضور کے پیاروں کا پیار عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے محدثین ہیں، فقہا ہیں، یا اللہ جتنے مفسرین ہیں، جتنے اولیاء کرام ہیں، جتنے مجددین ہیں، صالحین ہیں، ابرار ہیں، شہداء ہیں، سب کا فیضان علم و روحانیت ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ تمام شہدائے مغازی رسول پر بے شمار رحمت نازل فرما، تمام شہدائے کربلا پر بے شمار رحمت نازل فرما۔ یا اللہ تمام اہل بیت پر بے شمار رحمت نازل فرما، خاص طور سے حسنین کریمین پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرما۔ مولائے کائنات کی ذات پاک پر بے شمار رحمت نازل فرما۔ یا اللہ حضرت سیدہ فاطمہ کی شخصیت پر بے شمار رحمت نازل فرما۔ آقا و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ان حضرات کی رحمتوں کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کے دلوں کو اپنی محبت کا نشیمن بنا دے۔ یا اللہ باطل کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے۔ یا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے محبین اور محبوبین کا سچا عشق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کو سچا حسنی حسینی بنا دے۔ یا اللہ جس طرح زبان سے ہم ان حضرات کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مولا تعالیٰ وہ رنگ محبت ہمارے اعمال کے اندر بھی بھر دے، ہماری زندگی کی ایک ایک سانس میں ان کی محبت جاگزی فرما دے۔ مولا تعالیٰ ہمیں بے عملی سے بچا دے اور بد عملی سے بچا دے۔ یا اللہ خوش عملی کی توفیق عطا فرما، ہمارے پیشانیوں میں صدقے کی تڑپ عطا فرما دے۔ یا اللہ عبادت کا ذوق و شوق عطا فرما دے، ہمیں سچا نمازی بنا دے، ہمیں متقی پرہیزگار بنا دے، ہمیں رسول اللہ کا سچا غلام بنا دے، اہل بیت و صحابہ کا سچا وفادار بنا دے، ائمہ اہل بیت کا جانثار بنا دے۔ یا اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے، صالحین و ابرار میں شامل فرما دے۔ یا اللہ ہم نے سچے دل سے ائمہ اہل بیت کو اپنا امام مانا ہے۔ یا اللہ قیامت کا دن جب لوگ ان کے اماموں کے ساتھ بلائے جائیں تو مولا یا اللہ ہمیں ائمہ اہل بیت کے ساتھ میدان محشر میں بلانا۔ تو نے فرمایا تھا وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، قیامت کے دن ہم سب کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ مولا تعالیٰ ہمیں بلانا تو حضرت علی کے ساتھ بلانا، فاطمہ زہرا کے رحمتوں کے سائے میں بلانا، حضرت امام حسن کے ساتھ بلانا، امام حسین کے ساتھ بلانا۔ یا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہمیں شامل فرما کے بلانا۔ یا اللہ آخری سانس تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا۔
یا اللہ جہاں کنی کی کربے کو یا اللہ ہم سے دور فرمانا، یا اللہ ہمارے لیے قبر کی مشکل کو آسان بنا دینا، یا اللہ قبر کے حساب کو آسان بنا دے، یا اللہ پلسرات کی منزل کو آسان بنا دینا، یا اللہ میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائے رحمت کا سایہ عطا فرمانا، یا اللہ ان کی شفاعت ہم لوگ کو نصیب فرمانا، یا اللہ حضور رحمت عالم اور ائمہ اہل بیت کے ہاتھوں سے کوثر کے چھلکتے ہوئے جام عطا فرمانا، یا اللہ حشر و نشر کے بعد ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمانا، اور خاطوں سے ہمارے ائمہ اہل بیت اور بالخصوص حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمانا، جنت میں یا اللہ اپنے دیدار سے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں شاد کام فرما دینا، اپنا رضوان اپنی خوشنودی عطا فرمانا، یا اللہ ہم سب کے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمارے گھر کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، یا اللہ جو موجودین ہیں ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں انتقال فرما چکے ہیں جو موجود ہیں سب کی بخشش فرما دے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کو اعمال خیر کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ بالخصوص مجاہدین فلسطین کی خصوصی مدد فرما، یا اللہ جو شہید ہو گئے ہیں مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے ان کے خون شہادت کے صدقے میں مسجد اقصیٰ کو تحفظ عطا فرما دے، یا اللہ صہیونی طاقتوں کو ناکام بنا دے، اسرائیلی دسیسہ کاریوں کو ناکام بنا دے، امریکی فتنوں کو ناکام بنا دے، عیسائی یہودی اور غیر اسلامی فتنوں کو ناکام بنا دے، یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ بالخصوص ہمارے ہندوستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ یہاں امن و سکون کی فضا پیدا فرما دے، جو ہمارے ملک ہندوستان کو توڑنا چاہتے ہیں مولا تعالیٰ ان کے شر سے ہندوستان کو محفوظ فرما دے، یا اللہ یہ خواجہ غریب نواز کا ہندوستان ہے، قطب الدین قطیار کاکی کا ہندوستان ہے، بابا فرید گنج شکر کا ہندوستان ہے، محبوب الہی کا ہندوستان ہے، مخدوم اشرف سمنانی کا ہندوستان ہے، یا اللہ یہ اولیاء کا ہندوستان، مفسرین کا، محدثین کا، علماء ربانین کا، بے شمار اولیاء کرام کا، شہداء اعظام کا ہندوستان ہے، یا اللہ اس ہندوستان سے محمد رسول اللہ نے میٹھی میٹھی خوشبو آتی ہوئی محسوس فرمائی تھی، یا اللہ ایسا خوشبودار ہندوستان بنا دے، امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ ہمارے ہندوستان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، یہاں کی مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، آستانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دینی اور تبلیغی اور دعوتی اور اسلامی تنظیموں کی حفاظت فرما، بہترین انجمنوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے علماء کی، ہمارے حفاظ کی، ہمارے قرہ کی حفاظت فرما، ہمارے مجاہدین کی، ہمارے مصلحین کی، ہمارے مبلغین کی، ہمارے خطبہ کی حفاظت فرما، ہمارے جتنے بھی سربراہ افراد ہیں، خواص ہیں، عوام ہیں، مسلمان ہیں، سب کی حفاظت فرما، ہمارے مال اور جان کی حفاظت فرما، ہمارے گھر کی خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مکانوں کی حفاظت فرما، ہماری درسگاہوں اور عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تو ان سب کا کفیل بن جا اور اپنے حفظ و امان میں انہیں جگہ عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اولادہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔